ਮਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਮਰੀ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮੁਲਾ ਪੈਂਤਨ ਪਾਲ ਸਰਗਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਆਫੀਨਾ ਬਾਬਰਦਾਬਾ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਕਾਮਿਲ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਬਾ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਫਾਸ਼ کے رسول اکرم خدا اطاعت کرنے والا کامل حضور دا وفادار کتا عظیم اور اپنا کامل آری بنا کے سلام کی اللہ آمین یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ آمین ہمیں بے حساب بے سوا بخش دے اللہ آمین حضور کی ساری امت کی مغفرت اللہ آمین آمین ہمیں حضور کا سچا کامل عشق عطا فرما اللہ آمین سلام کی آمین عافیت و برداشت آمین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید سبحان اللہ فی شان حبیبی ورفعنا لک ذکر سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ہائے بابا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گل ساری سرکار وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا بے شک بے شک وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو سارے بولو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے گل ساری سرکار دیے ہاں واہ جی واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا موقع بھی کدی کدی ملنا سبحان اللہ وہ ادھروں شیر بھی آ گیا تو پورا ماحول بھی بن گیا سبحان وہ عاشقو انہاں نوں دسو جو بتیاں نہیں جی ہوندیاں سا اودوں بھی سرکار دے سبحان اللہ اب بتیاں ہیں یا نہیں ہے بات بتی کی نہیں بات ساری سرکار بات تو ساری سرکار کی بے شک ارے یہ لائٹ بند ہوئی ہے سانس بند ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ تب بھی نہیں سبحان اللہ یار انہیں مبنا بنے پچھلیاں تے نعرے لائے اگلے والے نو کی سی اللہ یعنی پچھلیاں دا ایمان بہت کامل لگدا تسی فرنٹ تے بیٹھے ہو سبحان اللہ نہیں نعرے منڈے بیل والا سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات کو سبحان اللہ گل سنو گل ساری اعلی حضرت پاک دا نعرہ لایا تے اعلی حضرت کی گل کردے سنو کو اگوں نہ سنی جانا بس گل میری ال بھی توجہ رکھنی نعرے بھی لانے اپا پر بیان بھی کرنا ہے سبحان اللہ اب حاجی مزے کی بات سمجھیے ہائے 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 اعلی حضرت کا نعرہ لگایا اعلی حضرت کا پیغام اور مقصد اور اعلی حضرت کا ایمان بھی سمجھیے کو سبحان اللہ کون اعلی حضرت ہاں بلے بلے سبحان اللہ وہ اعلی حضرت جے مان ہرے تے جنے ہی کوئی نہیں کو سبحان اللہ اور جسے 215 علوم پر مہارت حاصل تھی جسے عربی پر مہارت حاصل تھی انگلش پر مہارت تھی کیمسٹری پر مہارت تھی فزکس پر مہارت تھی جو طرح طرح کے علوم جانتے تھے اتنے بڑے مفتی سکالر پیر محقق محدث مجدد ہو سبحان اللہ بات کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گل میری نہیں گل ساری سرکار کی حضور یہ مقام کہاں سے ملا وہ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا ہائے 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 کو سبحان اللہ بلے بلے کیا اعلی حضرت پاک فرماتے ہیں جب لکھا نا کلام شاہ جی لکھتے لکھتے اعلی حضرت نے ونڈ کر چھڈی تو سنیا تو بڑی باری ہویا ذرا تھوڑی جی ایک شعر دی وضاحت سنو کو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا دارے چلتے ہیں ہوا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا سبحان اللہ
نظروں پہ بلے غیر کا منہ کیا دیکھے، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کمال کی گل کی میرے بابے، اس گل تے ذرا گل کریے کو شادی اعلیٰ حضرت پاک نے بات کی، ارے سنا غور سے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر جدوں کتے پونکے آپ نے وہ کتے پونکے نا بھابی ملا دیوبندی ملا ٹانٹا کیتی ہو جی حضور نو مالک کی کیا چھڑیا، آپ نے تجھے کیا فرما، آپ نے پھر حضور کی چہرہ انور اپنا حضور کے چہرے انور کی طرف کر لیا، مدینہ شریف کی طرف رک کر کے کہا انہاں کتیاں گل ہی کوئی نہیں انہاں کرنی تے ہن میں حضور نو اپنی عزت پیش کراں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ ان خبیثوں کو آپ کی شان و عظمت کا علم کہاں ہو سکتا ہے، یہ آپ کی قدر و منزلت کیا جانے، آپ کی شان تو نبی رسول ہی نہیں جان سکتے، آپ کی حقیقت تو خدا ہی جانتا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم، فرش والے فرش تے دو ٹنگالے پونک دے، توجہ سنو، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھڑیڑا تیرا، یا رسول اللہ حضرت آدم آئے تو ان کی بادشاہی کا جھنڈا جھولا تو اسی کائنات میں دنیا میں جھولا، تو دنیا میں جھولا، حضرت عیسیٰ کا جھولا، حضرت موسیٰ کا جھولا، حضرت ابراہیم کا جھولا، حضرت یحییٰ کا جھولا، سارے نبیوں اور رسولوں کا جھنڈا جھولا ہے، پر بادشاہی دی ہے، پر دنیا میں ہی، پر جب آپ کی واری آئی تو آپ کے خدا نے اپنے عرش سے بھی آگے لامکا کر بلا کر آپ کی عظمت بلند کر کے آپ کی بادشاہی کا جھنڈا فرشوں سے آگے، عرشوں سے آگے لامکا پر جلا کر بتا دیا، گل کسے دی نہیں، گل ساری کسی کا جھولا 10 سال، کسی کا جھولا 100 سال کے لیے، کسی کا جھولا 200 سال کے لیے، اور جھولا بھی دنیا میں لامکاں پر نہیں، کون سبحان اللہ، عرش مولا پر نہیں، کون سبحان اللہ، کہاں ساری آج لوگ بک بک کرتے ہیں جی دوسرے نبی بھی تو نبی ہے، رسول بھی تو رسول ہے، نبی رسول تو سارے، میں کہا تو پتر لگ دے وہ چگل لیا بچیا تینوں پتہ ہی نہیں، سارے نبی رسول تے میرے حضور دے غلام نے، اگر میرے حضور جیسے ہیں تو بتاؤ پھر قیامت کے دن جب تم سارے چٹو بٹو مل کر سرکار کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پہلے نبی اور رسولوں کی بارگاہ میں کیوں جاؤ گے؟ جب حضرت آدم پاک سے مانگو گے تو خیرات نہیں ملے گی، حضرت یحییٰ پاک سے، حضرت نوح پاک سے، حضرت ابراہیم پاک سے، حضرت موسیٰ پاک سے مانگو گے تو سب کہیں گے عذاب الہ غیری، حضرت عیسیٰ پاک بھی کہیں گے عذاب الہ غیری، جے سب برابر نے تے قیامت تو جان تاڑی کیوں نہ چھڑائی، قیامت کے دن فقط قیامت کے دن جو ذات تجھے خدا کے غضب اور قہر سے بچا کر خدا کی بارگاہ میں تجھے سرخ روح کروائے گی وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، سرکار کی ذات، کون ہے سبحان اللہ، سرکار بس، سرکار بس، کل ساری ڈبے میرے تار دی، ڈبے میرے تار دی، کل ساری، سنو میری بات سنو، یہ بتی شتی تو پریشان نہ ہو، تے جے کسی نے جان کی شرارت کیتی ہے تو پتروں مرے گا وہ بھی فیس بتی نال ہی انسان، ایویں نہیں جاندا،
ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਊਗਾ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਤਰੋ سبحان اللہ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਆਸ਼ਕੋ سمجھ لو مچلا ہے کہ رحمت نے امید بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے ارے خدا کی ذات کی قسم آپ دیکھو فرشتے آئے ہوئے ہیں اور اللہ رشک فرما رہا ہے فرشتوں پر ارے فرشتوں دیکھو سہولتوں میں بیٹھ کر تو سارے پڑھتے ہیں بتیوں میں بیٹھ کر تو سارے پڑھتے ہیں پر شیطان لاکھ دبدبے ڈالے میرے یار کی عاشق بتی بند میں بھی میرے یار کا ایک سے نو روڈا کے سنگیو او قادری اور رفیقی جمالی اشاقان رسول خدا کی ذات کی قسم تم خوش قسمت لوگ ہو جنہیں بتی بند میں بھی سرکار کا ذکر نصیب آج اندھیرے میں آج تم اندھیرے میں سرکار کا ذکر کر رہے ہو کر قبر کے اندھیرے میں تجھے سرکار کہاں بھولیں گے گل ساری وہ جہاں سرکار نے اندھیرے چ یاد کرے سرکار انہوں بھی اندھیرے چ بھول دے نہیں جو سرکار کو روشنی میں یاد کرے تو قیامت کی اس تبتی روشنی میں جس سے کائنات بنائے خدا مانگتی ہے میرے مصطفیٰ اس دن بھی تجھے کہیں گے رے مجرم میں تیرے لیے ہوں تو میرا ذکر کرتا تھا میں آج تجھے بخشوں اور سرکار جیسا تو ہے کوئی نہیں ملا اپنے جیسا سرکار کے جیسا خود کو سمجھتا ہے ارے حرامی نبی رسول میں سرکار جیسا نہیں ہے توجہ میری طرف سے سنو ارے جو مبارک اپنے تانے اقدس کا تھوک مبارک کنویں میں ڈال دے تو کنویں میٹھے ہو جائے ہاتھ کسی کے سر پر رکھ دے تو کبھی سفید بال نہ آئے اگر ان کا ہاتھ کسی کے سر پر آئے تو وہ شفا دینے والا بندہ بن جائے حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے گھر میں ایک کنواں تھا کوڑا تھا پانی کھارا تھا پانی جو کتا کہتا ہے کہ حضور اس کے جیسے اس بدبخت کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے پوچھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تیری ماں تیرے تھوک سے نفرت کرے تیرا بیٹا تیرے تھوک سے نفرت کرے آپ فرماتے ہیں میرے گھر کا کنواں کوڑا تھا ایک مرتبہ حضور نے اپنا تھوک اس میں ڈال دیا خدا کی قسم ابھی تھوک کا کنویں میں جانا ہی تھا پورے مدینے کے کنویں سے زیادہ میٹھا میرے گھر کا کنواں وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے وہ اشارہ کرے کہ چاند گر جائے وہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ جائے وہ اشارہ کرے تو حضرت جابر کے بچے کلمہ پڑھتے اٹھ جائے وہ ہاتھ پھیرے تو حضرت جابر کی بکریاں اٹھ جائے وہ پتھروں کو اشارہ کرے تو پتھر چل کر سرکار کا کلمہ پڑھتے ملا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دسو پھر گل ساری تاریخ سرکار دیو سنو ایک صحابی رسول ہے شاہ جی وہ کہتے میں بچہ تھا سبحان اللہ بلکہ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک دن میرے حضور جانا سرکار خاص الانبیاء علیہ السلام بلکہ وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا تو
کون ہے؟ سبحان اللہ. نام ان کا بھی معاویہ ہے. کو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حضرت سیدنا بشیر بن معاویہ، ان کا نام بشیر ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کسی نے جب پوچھا نا، وہ علاقے والے لوگ جانتے تھے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو وہ ان کے پاس لے جاتے. شاری وہ اپنا ہاتھ رکھتے، بلا تمثیل و تشبیہ، کتوں کے سرکار کے اور ان کے غلاموں کے کتوں کا کتا ہوں. مگر کوئی شخص بیمار ہوتا علاقے میں یا دور دراز، وہ پکڑ کے ان کے پاس لے جاتے. صحابی سر پر ہاتھ رکھتے تو بیمار اسی وقت ٹھیک ہوتا. میں کہ سرکار صحابی پاکی کے بات بتائیے، صحابی بلے صحابی ہے، یہ بات بتائیے کہ بندے تو دوائیاں دے دے تھک جاتے ہیں، جب حکیم طبیب جواب دے دے تو آپ ہاتھ ہی رکھتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. وچ گل کی ہے. سبحان اللہ. اور پترا گل میری نہیں، گل ساری گل ساری پھر ایک باری گل ساری سرکار دی. سنو شاہ جی اب کیا ہوا. خدا کی قسم صحابی رسول ہیں. آپ فرماتے سنو، میں اپنے والد حضرت معاویہ پاک کے ساتھ حضور جانا. ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابی سفیان ہے، یہ حضرت معاویہ اور ہیں، یہ حضرت بشیر کے والد ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے والد کے ساتھ، تو حضور نے میرے سر پر بس اپنے عید اللہ والے ہاتھ رکھے. جب سے حضور نے سر پر ہاتھ رکھا ہے تب سے میرے سر پر کبھی بال بھی سفید نہ آیا. اور جس بیمار کے سر پر میں ہاتھ رکھتی رہتی چلی کے بعد بولے کیا گل میری نہیں، گل ساری سرکار. ایک اور صحابی رسول ہے. کو سبحان اللہ. وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ بس کچھ پڑھا نہیں، نہ چھوٹ نہ چھا، ملا نہ پھو نہ پھا، نہ چھوٹ نہ چھا، بس حضور نے صرف ہاتھ رکھا. کہتے حضور نے جہاں جہاں پر ہاتھ رکھا تو آپ کی ید اللہ والے ہاتھ میرے چہرے اور بالوں پر آئے. کہتے 100 سال کی عمر ہو گئی، سر پر سفید بال نہیں ہے اور میرے چہرے پر کبھی جھری نہیں پڑی. ابھی صرف ہاتھ ہی رکھے ہیں سرکار. ایک اور صحابی رسول. کو سبحان اللہ. لنگ کے کالے تھے شادی. کو سبحان اللہ. یہ ادھر نہیں لکھی ہے کہیں اور پڑھی ہے. کو سبحان اللہ. بلکہ اسی کتاب میں بھی ایک جگہ لکھی ہے یہ روایت. کو سبحان اللہ. میں پڑھ رہا تھا شاہ صاحب قریب تھے، لیکن یہ ایک اور جگہ منقول ہے. کو سبحان اللہ. کو سبحان اللہ. تم بندی کہتے ہو کر کچھ نہیں سکتے، جو بندی مولوی کہتا ہے کر کچھ نہیں سکتے. میں کہا دو بندی بھائی، بھابی بھائی، عقل کو ہاتھ مار. قرآن گواہ ہے، حضور کے فرمان گواہ ہے، جو چاہتے ہیں وہی کر سکتے ہیں. یا رسول یا رسول. سمجھ لگی بات کی؟ صحابی رسول ہیں، رنگ کے شادی کالے ہیں. کہتے بس حضور کی بارگاہ میں ایک دوسرے صحابی تھے نا، ایک دوسرے صحابی. دو صحابی سامنے بیٹھے، ایک کی کرسی یوں لگی ہے، ایک کی کرسی سامنے. کو سبحان اللہ. گل سمجھ نہیں ان کو نا تو میں تانوں ذرا اٹھ کے سمجھاواں تے. کو سبحان اللہ. کرسی پہ ہی رہن دو، کرسی پہ ہی رہن دو، تانوں سمجھان لی. وہ کہندے ہیں کہ انج سامنے او صحابی بیٹھے نے، انج سامنے. توجہ، ایک طرف کرسی ایک صحابی کی، دوسری طرف کرسی ایک صحابی کی. صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں. میں کہیں کسی کام سے ملنے کے لیے گیا تو اچانک کہتے میں نے ان کو دیکھا تھا، ان کا رنگ کالا تھا، پہلے ملا تھا، پر اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حضور سے مل کر آئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حضور سے مل کر آئے ہیں. کہتے میں ان کے سامنے سے جب گزرا نا
وہ اس طرف بیٹھے تھے، ایک صحابی اس طرف. کہتے جب میں سامنے سے گزرا ان کا رنگ کالا تھا پہلے، اب جب دیکھا تو ان کا رنگ اتنا سفید تھا کہ جو صحابی ادھر بیٹھے تھے ان کا چہرہ ان کے چہرے میں نظر آ رہا تھا. کہتے خدا کی ذات کی قسم ان کا چہرہ شفاف آئینہ بن گیا. میں نے کہا حضور آپ کا رنگ تو کالا تھا، یہ اتنا چمک کیسے گیا؟ اے گل میری نہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوا، سرکار نے اپنے ہاتھ میرے چہرے پر لگا اور جیسے سرکار کے جیت اللہ والے ہاتھ میرے چہرے پر پھرے، رب نے میرے چہرے کو شیشے سے بھی روشن کر دیا. اور صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ حضور جانا تو کہتے ہیں نہیں سکتے. سن صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور ساری حیات زاری میں جس جانور پر سوار ہو گئے خدا کی ذات کی قسم وہ جانور کبھی نہ بیمار ہوا نہ بوڑھا ہوا. یا رسول اللہ، کون سبحان اللہ. تم کہتے ہو بات بات کر کچھ نہیں سکتے، رامی ملا تجھے پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. تیرے ابے مرزے کا کر دیا نا. سبحان اللہ. تیرے ڈیڈ یور فیورٹ ڈیڈ مرزا ہوں کی انہوں کہاں پلمبر نام ہوتا چنگا لینا نہیں، نام بڑا چنگا ہوتا لیکن وہ ہوتا ہے نہیں. کو سبحان اللہ. کیونکہ ہوتے اپنے پیو دا بھی ہے نہیں. کو سبحان اللہ. امی کی شاید میں کہا تینوں ہوں کی میں کہاں ایسے بندے بیٹھے ہیں. کو سبحان اللہ. امی تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا حرامی تو تھا دیا کھا دیا تینوں کی پتہ لگے. ماں دی قدر انہوں پوچھ جڑا حلالی ہوئے. کو سبحان اللہ. اور جڑا کہے امی تے شاہی کوئی نہیں، پیو دا جی عبداللہ ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ تمہیں امتی ابھی سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، وہ تیرا باپ اس کا دروازہ ہے. اگر تجھ سے تیری ماں باپ ناراض ہے تو تیری جنت تجھ سے ناراض ہے. تیری ماں باپ کی ناراضگی مجھ مصطفیٰ کی میرے خدا کی ناراضگی ہے. ان سے تو کہتے ہیں ماشاء ہی کوئی نہیں تیرے جیسا جاہل. میں کہا حرامی تیرا کام ہے پلمبری کا، لوگوں نے لیٹرین جا کے سیٹ کریا کر. سبحان اللہ. اب کو پلمبر اٹھ کر دین سکھائے اس سے سیکھنا چاہیے. تو دسو یہ پلمبر نہیں خود منہ ماندا پھر پلمبر ایدا نہیں یہ گلاں کرنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے. میں نے کہا رامی تجھے کیا پتا، اشارہ کرے تو جام کر توڑ دیں. کون ہے؟ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت بولے ہمیں تو کہتا کر کچھ نہیں سکتے. پیڑ بولے چاند شک ہو، پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. اے اللہ اللہ. چاند شک ہو، پیڑ درخت پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ. مرجع عالم یہی سرکار. پوری کائنات میں خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو یا پتھر ہو یا حیوان ہو یا فرشتے ہو یا ہوئے ہو یا غلمان ہو یا نبی ہو یا رسول ہو، کیسا بھی مسلمان ہو جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ مصطفیٰ کے در پر آ جھکتا. یا رسول اللہ. کو سبحان اللہ. آج انہوں نے عاشقوں کے کان کھا لیے اور جی مدد مانگنا حضور سے شرک ہے.
رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا ناؤز باللہ ناؤز باللہ، لعنت تیری گندی سوچ پر، ہدایت کی گولی کھا، کہیں سے اپنے پاگل پن کا علاج کروا، رسول اللہ سے مدد کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ کون ہے سبحان اللہ؟ بتاؤ جس دن خدا قہار غضب پر ہوگا، جس دن نبی رسولوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوگا، سب نبی رسول جو دنیا میں کہتے تھے ہم مردے زندہ کرتے ہیں، ہم کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، ہم مٹی کے پرندے بنا کر پرندے بنا کر اس میں پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، جیو آج کو حق چک کے سینے سے لا کے چلو حق محمد یا محمد۔ گل ساری تو کہتا ہے گل کچھ نہیں سکتا، پوری دنیا کے مولویوں سے چیلنج ہے، سارے وہابی دیوبندی اکٹھے ہو کر آئے، بتائیں مجھے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اگر میں دیوبندیوں کے گھر سے یا رسول اللہ کہنا ثابت نہ کروں میرا باپ ہی کوئی نہیں۔ ان کے دیوبندیوں کا پیر ہے، نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ حضرت سیدنا خواجہ حاجی امداد اللہ مہاجن مکی علیہ رحمہ کا مرید ہے، اور وہ حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ مہاجن مکی اپنے کلیات مکی کے اندر لکھتے ہیں یا رسول اللہ لگا تکیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگاؤ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کہا بچہ تو پاں کٹ دے، میرے کو تاڑے ابیانیاں لکھیاں پڑھانیاں پہیاں نے، کون ہے سبحان اللہ۔ اور ان کے آگے لکھتے وہ ندو بھدو خیرے خیرے، کہتے جی ایک دن کشتی ڈوب رہی تھی ایک مرید کی، لو جی وہ اشرف علی تھانوی نے اس کی کشتی کو موٹا لگا کے نکال، میں نے کہا ملا اولیاء کے لٹ کر نہیں پر ان حرامیوں کے پکے مڑتی ہے، اور جس جگل نے تم کو یہ سکھایا کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ کسی کی کشتی ترا نہیں سکتا، جو کشتی ترا ہے اسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، پیرانے پیر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، ہاتھی تنویر کہتے ہیں، انہیں مصطفیٰ کا اسیر کہتے ہیں۔ ساڑھے بابیاں ترائیاں تے تیرے بابیاں بھی لکھیا، کون ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا چھوڑ اس بات کو، وہ ترا سکتا یا نہیں، پر تیرے باپ نے کتاب میں لکھا کہ ایک دن ایک اس کے مرید کی بیڑی کشتی پانی میں ڈوب رہی تھی، اچانک اس نے دیکھا کہ اشرف علی تھانوی نے آ کر نکال دی، میں نے کہا یہ گندا نکال سکتا ہے کہ جس قسم کے کائنات جس کے لیے بنی ہے وہ کیا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غلاموں نے جواب نہیں، سبحان اللہ۔ وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، دیوبندی اپنا پیر کہتے ہیں، نام ہے شخصیت کا حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انفاس العارفین کے اندر، کون ہے سبحان اللہ، کتاب فقیر کو ہے گی وہ سبحان اللہ، ورقہ موجود، حوالہ موجود، تصویر میرے موبائل وچ تے موبائل بھی ہے 16 پرو میکس، تیرا ٹائٹینیم کلر ہے، جے نہ دکھا سکاں تو یہی دوں گا، وہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ملا یہ دکھا دو تو ہم موبائلوں کے طلبگار نہیں، ہم تو رسول اللہ کے طلبگار ہیں، وہ مل جائے اور کچھ سبحان اللہ۔
اور ہم تجھے کہتے ہیں تو بندہ بن جا، اپنی آخرت کو سنبھال لے۔ حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ، سینہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کے شرعی مرشد ہیں، باپ ہیں، پیر ہیں، استاد ہیں، اور ان کے والد ماجد ہیں سگے۔ وہ کہتے ہیں میرے مرشد پاک نے لکھا انفاس العارفین کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ بغداد محلہ شیم میں ذوالشین شاہ بغداد محلہ مولا اسوانی کو ربانی شبان علمان اندی لنوانی کو سلطانی کو شکلات کتب الاقتاب ست اخلاق کو سلگار سید الاولیاء شاہ بغداد محلہ حضور غوث اعظم دستگی تیرے میرے مددگار مرشد روشن زمین پیر پیرانے پیر کو سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جبہ مبارک تھا، کو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ان کے پاس حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پاک کے ایک جبہ مبارک شریف، آپ جی کے جبہ مبارک شریف انہیں ان کے بڑوں کی وراثت میں ملے تھے، وہ ان کے پاس موجود تھے۔ ایک دو حضور سرکار شاہ بغداد مولا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ پاک کی ان کو اشارہ فرمایا، آپ کا حکم پاک شریف ہوا، کشف ہونا، عالم کشف کے اندر ان کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں فلاں علاقے میں وہ ایک ہمارا غلام ہے، ہم نے بادشاہ بنایا ہے، اس کو دیو۔ غلام آپ دا بادشاہ ہوندا نا، سبحان اللہ، یار ٹلے پہ آگے اونچی بولو، جے 12 کلو میرا لگ رہا ہے تو کلو تساں بھی لا لو، وہ چیز ذرا گل ساری بولو، گل ساری گل ساری وہ جو میری طرف بیان نال توجہ کرو، کو سبحان اللہ، گل ساری کیا کہتے ہیں بزرگ سیدی عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں آپ اس شخص عاشق کو حکم ہوا کیا کہ وہ جبہ مبارک فلاں فلاں جگہ پر ہمارے غلام ہے، اس کو دیو۔ وہ اٹھا، دیکھو وہ شخص آپ کا غلام ہے، اس کو ذرا ڈاؤٹ تھا، نعوذ باللہ، اس کو کیا تھا؟ وہ آج وہابی ملا کہتا ہے کہ آپ کے علم نہیں جانتے حضور، دیوبندی یہی کہتے ہیں، میں کہا دیوبندی بھائی، وہابی بھائی، گالی نے تجھ کو دی ہم نے، وہابی بھائی دیوبندی بھائی تینوں گالی نہیں پائی، تینوں پیار دی چٹھی پائی، کو سبحان اللہ۔ جے ہن بھی نہ تیری سمجھ آئی پھر تیرے گھر والے دین تیری دہائی، کون ہے سبحان اللہ، کیونکہ تیری شامت آئی، سنیا دے رحمت دی بوند آئی، سبحان، سنیا نو سمجھ آئی، سرکار دے عاشقاں سنی، سرکار دے کتے سنائی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ دو جانی دوواں سپاں سارے کامیابی پائی۔ سن لے وہابی بھائی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم غیب نہیں حضور جانتے، وہ کہتے ہیں اس وقت مثال طور کے اچھا تاڑی ایمان نو لٹن نو یہ بھی کہہ دے نہیں نہیں جانتے ہیں حضور، مگر دل چ کی کہندے ہیں کہ وہ جو اللہ نے وہی بھیجی، وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنا جو کچھ کرتے ہیں حضور نہیں جانتے، صرف اللہ ہی جاندا سی، نہیں اللہ کہندا میرا یار بھی جاندا ہے۔ ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، او سبحان اللہ۔ خدا کی قسم اس شخص نے ان کو حکم حضور شاہ بغداد مولا پاک دا تے دم مان دی کینو جا تے بڑے بڑے نہیں مار دے، او سبحان اللہ۔ میں تو آپ کے نام پر اپنے سر کو جھکاتا ہوں اور الحمدللہ صدا کے لیے فیض کو پالتے ہیں، ساریاں بلاواں دور ہو جانیاں جدو آپ دے نام تے سر جھکائی دا، کو سبحان الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب مزے کی بات سنو، اب چلا گیا، اس نے کیا اچھا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ کا ولی ہوگا تو پھر پہچان جائے گا کہ حضور غوث اعظم دستگیر پاک نے کیا بھیجا ہے۔ وہ جاندے جاندے نا وہ کو ایک جو آپ جی دی نال مبارک نشانی شریف سی یا تاج شریف سی گال بنی ماما شریف یا کچھ بھی وہ بھی لیا تے نال ایک قیمتی ہلایا لے لیا جوبا قیمتی لباس جڑا کئی درموں دینار دا سی
توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں یار کوئی بندیاں دی بٹ گئی ہے گل ساری اس نے کہا دیکھو تو صحیح جانتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ امتحانن ایک اور قمیص چھپا لے گیا جو بڑا قیمتی تھا درم و دینار کا تھا کہ دیکھو اگر ہوں گے صاحب تو پھر جان لیں گے انہاں دی کیتا سی بھی جڑے اللہ علیہ ہو غیب جاندے نے کو سبحان اللہ پر انہاں پڑھاواں نو اللہ شفا دے گندی مرض تو کو سبحان اللہ اب جب چلا تو لے لیا شادی کا باپ کے قدموں میں پہنچا دونوں پیش کیے تو آپ نے قبول فرما لیے آپ وہ رکیے ہم کل کریں گے سارے شہر کی دعوت آپ کھا کر جائیے گا اس نے دل میں سوچا نہیں 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 آنکھیں کھلی نہیں ہے اگر کھلی ہوتی تو پھر پہچان لیتے کہ تبرک شیف کیا ہے جو حضور غوث پاک نے مبارک تبرک اپنا بھیجا ہے اور میں ان کے لیے کیا لے کر حاضر ہوا ہوں پہچان لیتے چلا گیا جب اگلا دن آیا آپ نے سارے بادشاہوں کی سارے علاقے والوں کے چودھریوں فقیروں غریبوں کی دعوت کی سب آ گئے تو آ گیا کہتا آپ کو تو پہچان ہی نہیں ہوئی کہ رسول غوث پاک نے کیا بھیجا ہے اور وہ زبان بند کر ہم جانتے ہیں جو تو لے کر آیا تھا اسے بیچ کر لوگوں کو کھلا دیا ہے یہ غوث پاک نے بھیجا تھا اپنے رکھ دیا شادی والے 2.5 صدیاں ہوئیاں آپ نوں لنگے اور 2 2.5 3 صدیاں دی گل ہے میں نے کہا ملا 1200 سال کے بعد جو حضور کے غلام آئے وہ اتنا غیب جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے کیا بھیجا اور یہ کیا لایا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا کو سبحان اللہ دنیا تو طالبین میں میرے بابے غوث اعظم دستگیر پاک کی ایک کرامت کو سبحان اللہ نہیں بلکہ بہجت الاسرار میں کو سبحان اللہ اونچی آنکھو ہولی ہے ہولی ہولی سبحان اللہ نعرہ ساری سرکار دیے ہاں جی نعرہ وہ شاری سبحان اللہ آر دیے نہ پار دیے نہ چار دیے ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے ساری سرکار دیے امت دے غم خار دیے ساری سرکار دیے گل رب غفار دیے ساری سرکار آستانہ عالیہ مدینہ شریف زندہ باد حق محمد یا محمد حق محمد یا حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ حق محمد شاہ محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہجت الاسرار دے وچ شاہی یہ روایت پاک شریف لکھی دوسری کتاب دا نام امام الاولیاء دونوں میرے کول موجود ہے دونوں وچ لکھی پئی ہے کو سبحان اللہ امام شتنوی لہراما بھی لکھدے نے تے اشرف علی تھانوی کہندا حدیثوں شریف کے بعد یہ بڑی معتبر کتاب شریف ہے بالکل جیسا صحیح بخاری شریف لکھی گئی ہے اسی طرز پر یہ کتاب لکھی گئی ہے بڑی معتبر ہے میں نے کہا دیوبندی بھائی گالی نہیں دی تجھ کو بڑا بلا نہیں کہا تیرے بڑے عقیدے کا ہی بڑا کہا ہے کو سبحان اللہ تو وہ برا ہے اس کو برا ہی کہیں گے تیرے ابا جان نام ہے اشرف علی تھانوی وہ کہتا ہے بہجت الاسرار بڑی معتبر کتاب ہے جیسے بخاری شریف معتبر ہے نا حدیث شریف میں پچھلی کتابوں میں یہ ویسے ہی معتبر ہے کہتا ہے یہ صحیح لکھی ہے میں نے کہا پیارے دیوبندی بھائی لکھا کیا سن غور سے کہن آ رہے رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ عمر المدنی صاحب توجہ کرو چستی گل سنو اشکالی کو سبحان اللہ تہران قادری صاحب عمر المدنی صاحب نال میری جان پیر ولایت شاہ صاحب قادری رفیقی جمالی صاحب علی حیدر قادری رفیقی جمالی صاحب سارے نعت خان حضرات پیر مجاہد شاہ صاحب شادی قبلہ چستی گل سنو شادی ادو بھی کوئی اداں دا ذہن رکھنے والے خشک ہے گے سی اللہ
گل کی بنی پا نعرہ رسالت جی عاشقوں کو پتہ لگا جا وہ بندے ہیں حضور شہنشاہ بغدادی مولا دستگیر شہنشاہ بغدادی مولا حضور غوث اعظم دستگیر پاکوں نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں سنو تم جو گھر سے کھا کر آتے ہو مجھے وہ پتا ہے تم جو گھر سے کھا کر آتے ہو ہمیں وہ بھی پتا ہے ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں اور جو تم پی کر آتے ہو ہمیں وہ بھی پتا ہے ہم وہ بھی بتا سکتے ہیں وہ کئیاں نو ہوئی ہے نا پیڑ جدا آج کئیاں نو ہوندی تو انہوں نے بھی ہوئی انہوں نے چکیا ایک بندہ انہوں کہندے کر دیا ڈرامہ استغفر اللہ ان کہندے کر دیا ڈرامہ تو جان کے پھوڑی تے پیا رہی لمحہ ہلی چلی نا کہ بابا جی غوث اعظم دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ شیع میں حاضر ہوتے ہیں تو تم جنازے پر چارپائی پر پڑے رہنا تو نے عرض کریں گے کہ آپ کا تیرا وہ جنازہ استغفر اللہ آپ تیرا جنازہ پڑھائیں تو پھر جب تیرا جنازہ پڑھائیں گے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا لانتی سیگے نا لانتیاں علی سوچ سی گندے سیگے سوچ بھی گندی سی مکار سی کر لگے سی مکاری پر کی پتا سی ایس بابے اگے خلقت ہاری نہیں مشکل اصلی دشواری ایدی ٹھوکرنا ایدی ٹھوکرنا ایدی ٹھوکرنا کائنات ہل جاندی ہے ساری سبحان اللہ ساڑی جان سارا جگ جاوے اساں جائیے نا تو صدقے واری سبحان اللہ اب شاری آپ جی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شیع میں لے کے تے نہیں ہے نا 10 12 14 15 سارے کمینے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور جنازہ پڑھانا ہے ہماری خواہش ہے بھائی مر گیا ہے آپ پڑھائیں ڈرامہ شروع کیتا پاپے نو تے او نہیں پتا سی جدو گھروں ٹوڑے سی بلکہ جب ٹوڑے بھی نہ تھے جب سوچ رہے تھے اس سے بھی بڑی پہلے کے بابا جان جانتے تھے بابا ہے میرا پتر ہے نبی پاک دے پتر ہے علی پاک دے نام مولا غوث اعظم دستگیر مولاؤں کے مولا ہے پیروں کے پیر ہیں میرے مرشد اعظم ہیں دستگیر ہے محافظ ہے میری جان میرا دین ایمان اور دین ہے آپ جی رضی اللہ تعالیٰ اور لے جاؤ سانی پڑھا پتہ تھے آپ جی آلے رحمت اللہ العالمین ہے رحم آ گیا شادی پر کہر بھی آپ دا اللہ ہی بچھائے ہے گا بھابیاں لیا ٹینشن نہ لو اسی انہاں دے کتے ہیں انہاں دے داتوں اسی کتے جا نہیں سکتے تینا واجہ تیرے واجوں پیرا میرا کون سبحان آلے رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین کریم ہی ہے پر رحم ساڑھا ہے ہی کوئی نہیں نانا جان کا صدقہ ہمیشہ رحمت ہی فرمائے ہر طرح ہی فضل فرمائے اپنی شیعانی اپنے نانا کے صدقہ گال ساری اب سنو کی مزے کی بات کہندے حضور ادھا جنازہ پڑھا دو اور وہ لے جاؤ ہم نے نہیں پڑھا نہیں حضور ادھا جنازہ پڑھا دو ساڑھی بڑی تمنا ہے جی بخشا جائے گا اب وہاں لے جاؤ اسا نہیں پڑھانا یار توجہ میرے حال تسی کہاں دیکھنا نہیں لڑ چنگی بند ہوئی تسی پریشان ہو گئے ادھر دیکھو گل ساری انہوں نے 2-3 باری عرض کی تھی حضور جنازہ شی پڑھا دو ایسا نہیں پڑھانا نہیں حضور ہم نے آپ سے پڑھانا ہے آپ پڑھا دیجئے ہماری خواہش ہے بخشا جائے گا پاؤ پھر لمحہ سبحان اللہ اٹھاؤ 4 پائی رکھ دو آگے سنگیا سبے بناؤ ابھی در سے آپ نے کہا اللہ اکبر باپی کہن اٹھے اب کل آپ کو کہیے نا کہ ادھو تے باپی صحیح نہیں دیکھیں ایک آنا ہے نے دیوبندی کہن اٹھے کہنا نا ادھو دیوبندی ہے نہیں سی کو ان تے کیڑے مکوڑے کتھوں آگئے
وہ ہم اس لیے انہیں بابی دیوبندی کہتی ہیں کہ ان کا عقیدہ وہی تھا. وہ بھی کہتا تھا کہ بابے کو پتا نہیں, تم بھی کہتے ہیں پتا نہیں. وہ بھی کہتے تھے بابا کچھ نہیں کر سکتا, شے کوئی نہیں, تم بھی کہتے ہو. سنی کالمی وہی تھے, سنی ہار بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں بابے کو پتا بھی سارا ہے, بابا سب کچھ کر بھی سکتا ہے. ہم کہتے ہیں بابے کو پتا بھی سارا ہے, بابا سب کچھ کر رہا ہے, کرتا رہے گا. اور سامنے لکھا اس کو چادر پر, وہ چادر اتر پائی تو پنجابی کی سنگیوں سن لو گل. چلو اردو میں چادر ڈالی, لٹایا, آپ نے اللہ اکبر پڑھ دیا. جب تکبیر بابا غوث اعظم دستگیر پڑھ دے تھے, کتنے تکبیر اٹھے. یا غوث اعظم دستگیر, دلبر دلبر دل جانی, غوث اعظم جیلانی. آ دو ناڑے پلانے, دلبر دلبر دل جانی, تسی کہنا غوث اعظم جیلانی. میں کہنا تیرا پیر میرا پیر, تسی کہنا دستگیر دستگیر. ٹھیک ہے, اے ناڑے جی لانے ہیں, پر گل سن لو پہلو. بابے دے مارے اور راوی کہتے ہیں سینے امام شتروی لہرامہ شادی جب آیا تھا تو زندہ تھا. آپ نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر, وہ کہے ہیں انہوں پہ وہ کتنا اٹھے. آپ نے کہا اللہ اکبر, تیجی پر دی کیا نوٹ, کیا نوٹ نہ اٹھے. آپ نے تیجی پر دی اللہ اکبر, وہ کہے اٹھا. آپ نے چوتھی پر دی اللہ اکبر, وہ اٹھے. وہ چادر اٹھے, وہ اٹھے. اٹھتا کیوں نہیں؟ بابا جی نے فرمایا ہے غوث کے کسی کے مارے غوث زندہ کر دے, جسے عبدالقادر جیلانی مار دے اسے زندہ کر دے. سبحان دلبر دلبر دل جانی, تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر, تیرا پیر میرا پیر. دلبر دلبر دل جانی, دلبر دلبر دل جانی, دلبر دلبر دل جانی, دلبر دلبر دل جانی. گل ساری سرکار شیخ سے بغداد محلہ پاک سے سارے غلاموں سمجھو, کسی غلام نے ان کی, اس کتے نے بھی, سائیں جی سب کو پتا ہے. ملیانوی دستو مردہ کیویں ٹالے ہوا, گل میری نہیں, گل ساری سرکار, گل ساری سرکار دی. میں نے کہا ملا 500 سال کے بعد آنے والے پتھر کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی کس طرح بے گھر سے چلا ہے, وہ زندہ ہے یا مردہ, اس کے گھر میں کیا پکا ہے, تم کیا کھا کر آؤ یا کیا پی کر آئے ہو, وہ سب جانے تو خود مدینے کے تاجدار کا عالم کیا, وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.